ڈنگا والوں پہ یہ الزام لگا کہ ڈنگا کا کوئی ایک بندہ بھی شریف شہری نہیں، کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اے ڈی سی آر، ڈی سی او صاحب، اے سی صاحب، سی او صاحب یا جتنے بھی یہ صاحبان افسران ہیں، کیا ان کو 2+2 نہیں آتا یا 4+4 نہیں آتا؟ کیا یہ ان کو جمع کرنے نہیں آتی، یا یہ شہر کے ساتھ جو زیادتی کر چکے ہیں اس سے واپس آنے کا موڈ نہیں ہے؟ جبکہ نقشے کے مطابق چل کے یہ ملکیت، شہریوں کی جو ملکیت ہے وہ ان کے پاس 45 کنال ایکسیس ہوتی ہے، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ 41 کنال 15 مرلے ان کی ملکیت تھی، اور 41 کنال 12 مرلے اس نقشے میں شو ہوئے ہیں کہ ان کے پاس موجود تھے۔ 3 مرلوں کے لیے آپریشن نہیں ہوا، آپریشن کرتے ہوئے انہوں نے 7 کنال رقبہ جو ہے وہ جو شہریوں کی ملکیت تھی وہ ان سے سنیچ کی جا رہی ہے۔ 253 کنال ملکیت ہے، 277 کنال موجود ہے اپنے پاس گورنمنٹ کے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ شہریوں نے تجاوز کی ہے۔ میں آپ کے سامنے جو چیزیں لے کے آ رہا ہوں، یہ جو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ساری وہ ہیں جو محکمہ ریونیو کا ریکارڈ ہے۔ اس میں سے کوئی چیز بھی ہماری تجویز کردہ یا ہمارے اپنے ذہن کے اختراع نہیں، یہ ساری چیزیں محکمہ مال کے ریونیو ریکارڈ کا حصہ ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے ایک چارٹ نظر آ رہا ہے، یہ وہ 5 خسرہ جات ہیں جو کہ یہ سڑک جہاں کولیاں روڈ پہ ٹال والے گلے سے شروع ہو کے بجاڑ والا رستے کے مشرقی حصے تک جاتی ہے، اس میں یہ 5 خسرہ جات ہیں محکمہ ریونیو کے مطابق جو کہ گورنمنٹ کی ملکیت ہیں، اور ان پہ روڈ رواں ہے، اور ان خسرہ جات کے مطابق جو ان کی ملکیت بنتی ہے وہ ہے 253 کنال 1 مرلہ، اور اس کے جو کرم کان بنتے ہیں لمبائی میں، جو کل لمبائی ہے سڑک کی وہ 2905 کرم ہے۔ ایک بات میں بڑی مزیدار ہوئی تھی، ہم نے یہ پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اے ڈی سی آر، ڈی سی او صاحب، اے سی صاحب، سی او صاحب یا جتنے بھی یہ صاحبان افسران ہیں، کیا ان کو 2+2 نہیں آتا یا 4+4 نہیں آتا؟ کہ اتنا آسان سا سوال ہے جو کہ اتنی ملکیت ہے ان کی اور اتنی لمبائی ہے، اس میں ان کی چوڑائی ان کو کیوں نہیں معلوم ہو سکتی؟ اس سے آگے جب ہم چلیں گے، یہ 1919-20 کی جمع بندی ہے جس میں گورنمنٹ کی ملکیت درج ہے ان سارے خسرہ جات کی مختلف جگہوں پہ۔ یہ پرانے خسرہ جات جس طرح ان کی نمبرنگ تھی، اور اسی طرح آگے یہ سارے خسرہ جات میں یہ کیونکہ زبان اور لکھی ہے، اس وقت اسی زبان میں جو ملکیت لکھی جاتی تھی، اس زبان کی ریڈنگ بھی ساری کروائی گئی۔ اس کے مطابق گورنمنٹ ایکوائر کرنے سے پہلے 210 کنال کی مالک تھی۔ 210 کنال کے بعد 1952 میں انہوں نے جگہ ریکوائر کی، کھاریاں منڈی روڈ جو بنتا ہے، 43 کنال ایکوائر کرنے کے بعد ان کی جگہ جو ہے وہ 253 کنال ہوئی۔ یہ ابھی جو آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ ابھی کی جمع بندی ہے 2013-14 کی، جس میں ان کی ملکیت درج ہے۔ یہ اوپر خسرہ نمبر 8 ہے، یہاں 40 کنال 12 مرلے ان کی ملکیت ہے۔ یہ جو 114 نمبر ہے، پرانا 109 نمبر تھا، یہ 43 کنال ان کی ملکیت ہے۔ اس کے آگے 277 نمبر ہے، یہ 96 کنال 4 مرلہ ان کی ملکیت ہے۔ اس کے آگے جو ہے یہ 3802 ہے، 31 کنال 10 مرلہ ان کی ملکیت ہے۔ آگے 5039 پہ 41 کنال 15 مرلے ان کی ملکیت ہے۔ کیا یہ ان کو جمع کرنے نہیں آتی، یا یہ شہر کے ساتھ جو زیادتی کر چکے ہیں اس سے واپس آنے کا موڈ نہیں ہے؟ اس میں سادہ سی 2 باتیں ہیں۔ ایک، ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے ریونیو کا جسے ہم مساوی کہتے ہیں، ٹیکنیکل زبان مساوی ہے ایک۔ دوسری چیز ان کے پاس ملکیت ہوتی ہے۔ ملکیت کو کبھی بھی کسی طور پہ بھی بغیر ایکوزیشن کیے بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کے بدلنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے زمین خریدنا، اس میں زمین شامل کرنا ضروری ہے، لیکن نقشہ جو ہے وہ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور نقشے کی درستگیاں کی بھی گئی ہیں۔ آگے فیلڈ بک میں آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے مختلف سڑکوں پہ انہوں نے مختلف خسرہ جات کو ایک کیا اور ان کے رقبے کے مطابق ان کی چوڑائی کو طے کیا، اور جبکہ ادھر یہ قانون یہ لاگو نہیں کرنا چاہتے۔ یہ فیلڈ بک ہے، ایک اپنے ریکارڈ دیکھا جو جمع بندی میں ان کی ملکیت ثابت کرتا ہے گورنمنٹ کی۔ ابھی یہ فیلڈ بک بھی ثابت کرے گی کہ ان کی ملکیت کتنی ہے ہر خسرے میں۔ یہ 2 بکس ان کی ملکیت کو ویریفائی کر رہی ہیں، اور اس ملکیت سے یہ کسی طور پہ انکار بھی نہیں کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صرف نقشے کے مطابق چلنا ہے، جبکہ نقشے کے مطابق چل کے یہ ملکیت، شہریوں کی جو ملکیت ہے وہ ان کے پاس 45 کنال ایکسیس ہوتی ہے، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ 45 کنال ایکسیس کیسے ہونی ہے؟ وہ کسی سے خریدی گئی ہے، کسی سے لی گئی ہے،
یا ویسے ہی آپ نے بس نقشے کی بنیاد پہ شامل کر لینی ہے؟ یہ فیلڈ بک آپ کے سامنے چل رہی ہے، اس میں بھی یہ سارے خسرہ جات کی آگے ملکیت لکھی ہوئی ہے. یہ 8 نمبر خسرہ جات خسرہ ہے، اس کی 40 کنال 12 مرلے ملکیت ہے. 114 خسرہ نمبر ہے، اس کی یہ 43 کنال ملکیت جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ہے. اس سے آگے وہ اوپر 277 خسرہ ہے، اس کی 96 کنال 4 مرلے ملکیت لکھی ہوئی ہے. اس سے آگے یہ 3802 خسرہ ہے، اس کی 31 کنال 10 مرلے ملکیت لکھی ہوئی ہے. اس سے آگے جو 439 خسرہ ہے اور اس کی یہ ملکیت آگے 41 کنال 15 مرلے درج ہے. یہ جو آپ نے چارٹ دیکھا تھا اس میں یہ ساری ملکیتیں انہی دونوں ریکارڈ جو ایک ہی ہیں، سیم ہے. ٹھیک ہے، جو دونوں ویریفائی کرتے ہیں کہ محکمے کی یا گورنمنٹ کی جو ملکیت ہے سڑک کی وہ 253 کنال 1 مرلہ ہے. یہ ابھی ہم نے ایک نقشہ بنایا 5039 کا کولیاں روڈ کا، بورڈ چوک سے لے کے جو گلا ہے ٹال والا ادھر تک یہ کولیاں روڈ کا ایک نقشہ ہم نے بنایا جو روڈ ایگزسٹنگ تھی. 41 کنال 15 مرلے ان کی ملکیت تھی اور 41 کنال 12 مرلے اس نقشے میں شو ہوئے ہیں کہ ان کے پاس موجود تھے. 3 مرلوں کے لیے آپریشن نہیں ہوا. آپریشن کرتے ہوئے انہوں نے 7 کنال رقبہ جو ہے وہ جو شہریوں کی ملکیت تھی، کیونکہ جو شہری ادھر دکانداری کرتے ہیں پوری عمر لگا کے انہوں نے 1-1 2-2 مرلہ کی دکان بنائی ہے. 3-3 مرلہ کی ہوگی کسی کے پاس، وہ 2-2 3-3 مرلہ کی یا 1 مرلہ کی جو دکان ہے وہ ان 7 کنالوں میں جو نقشے کی بنیاد پر لینا چاہ رہے ہیں اپنی ملکیت سے زائد، ٹھیک ہے، وہ ان سے سنیچ کی جا رہی ہے. ابھی یہ جو آپ کے سامنے نقشہ ہے یہ ہم نے پیمائش کی تھی. یہ ٹوٹل روڈ جہاں سے شروع ہوتا ہے ٹال والا گلا سے بجاڑ والا رستہ تک جاتا ہے، اس میں جو سڑک موجود تھی وہ کتنا رقبہ موجود تھا یہ آپریشن ہونے سے پہلے. جب وہ ہم نے دیکھا کہ مالک تو یہ 253 کنال کے ہیں اور ادھر جو ان کے پاس رقبے موجود ہے سڑک میں وہ 277 کنال ہے، یعنی یہ تو پہلے ہی ملکیت اپنی سے تجاوز کر چکے ہیں بغیر خریداری کیے، بغیر کچھ کیے. اس کو پنجابی میں کہے تو یہ تو ایک تکا بچتا ہے پیچھے. 14,60,662 اسکوائر فٹ جو ہے نا وہ یہ ان کے پاس رقبہ موجود تھا اس آپریشن سے پہلے، جو کہ 277 کنال بنتی ہیں. 253 کنال ملکیت ہے، 277 کنال موجود ہے اپنے پاس گورنمنٹ کے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ شہریوں نے تجاوز کی ہے. ڈنگا والوں پہ یہ الزام لگا، ڈنگا کی دھرتی پہ یہ الزام لگا کہ ڈنگا کا کوئی ایک بندہ بھی شریف شہری نہیں، سب نے گورنمنٹ کے رقبے سنیچ کیے ہوئے ہیں اور سب گورنمنٹ کے رقبے سنیچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ تحقیقات سامنے آئی تو پتہ چلا کہ ڈنگا کا ایک بھی شہری ایسا نہیں کہ جس نے کوئی رقبہ سنیچ کیا ہوا ہے، الٹا گورنمنٹ نے ان کی ملکیت سے زائد جو ہے وہ تجاوز کیا ہوا ہے. بغیر خریداری کیے، بغیر لوگوں سے زمین وصولے انہوں نے یہ رقبہ بڑھایا ہوا ہے جو کہ کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے. اس میں 2 کنٹراڈکٹ آئے. ایک ان کا نقشہ ریونیو کا جو 2013-14 میں انہوں نے بنایا، کیونکہ سابقہ جب ان سے مانگے کہ ہمیں نقشہ دیں جو آپ کے پاس سابقہ نقشے ہیں، تو اس کا انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ ہمارے پاس سابقہ نقشہ کوئی موجود نہیں. وہ ہماری اپلیکیشنز پہ انہوں نے ہمیں باقاعدہ تحریری لکھ کے دیا. زبانی ہم آپ کو آگے کہتے تو شاید آپ بھی نہ مانتے کہ یہ بلف کر رہے ہیں یا شاید ان کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، یہ نقصان پورا کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. جب ہم نے ان سے ریکارڈ مانگا تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ ان رپورٹس کے پیچھے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی پرانا نقشہ موجود ہے، نہ کوئی پرانی فیلڈ بک موجود ہے. ہمارے پاس پرانی موجود ہے تو جمع بندی موجود ہے جس میں ملکیت آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ کی یہ شو ہو رہی ہے. اور اس ملکیت سے اور کرم کان سے ہم نے ان کو یہ نکال کے دی بات کہ آپ اپنی ملکیت سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ اپنے نقشے کو درست کریں. اب ان کے پاس 2 آپشن ہیں، یا اپنے نقشے کو درست کرنے کے لیے ایکوزیشن کریں، 45 کنال جگہ خریدیں لوگوں سے، ان کے پیسے دیں لوگوں کو، یا دوسرا طریقہ ہے کہ لوگوں کی جو جگہ انہوں نے ناجائز سنیچ کی ہے، جو قبضہ کیا انہوں نے لوگوں کی جگہ پہ، وہ واپس کریں. اور یہ سارا کام آپ احباب سارے مل کے کروا سکتے ہیں.